मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान जिगर के हवाले से एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि पहले ज़माने में इतनी बड़ी बीमारी नहीं समझी जाती थी, लेकिन अभी एक बहुत कॉमन और एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे इमर्ज हो रही है सारी दुनिया में। इसको बोलते हैं फैटी लिवर। अगर इस लफ्ज़ को हम सोचें ये फैटी लिवर से बनता क्या है, तो लिवर के अंदर चर्बी का जमा हो जाना। तो एक तो इसका इंतहाई सादा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे इंसान के बॉडी में फ़ैट होता है, अगर आप खुराक ज़्यादा है, एक्सर्शन कम है, कसरत कम है, वज़न बढ़ रहा है, तो फिर आपका बॉडी में फ़ैट जमा होगा। और वो फ़ैट जो है वो चूँकि जिगर ही बनाता है, जो हम फ़ैट खाते हैं वो एज सच बॉडी में जाके जमा नहीं हो सकता। वो पहले ब्रेक डाउन होता है अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में, छोटे फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाके अब्जॉर्ब होता है, फिर बॉडी उसको नए सिरे से जिगर जो उसको फ़ैट बनाता है, और कुछ फ़ैट वो जिगर में रह जाता है, कुछ बाकी बॉडी में जाता है। तो एक तो है ये सिंपलिस्टिक सा व्यू, लेकिन हमारी नज़र में इसके बारे में ख़ासा कॉम्प्लेक्स है ये कंडीशन। आपको ये सुन के हैरत होगी कि फैटी लिवर की जो सबसे बड़ी वजह वो खुराक में फ़ैट की ज़्यादती नहीं, उसमें खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो नशास्तदार अशिया हैं, जो मीठी अशिया हैं, जो जिसमें मसलन नशास्तदार चीज़ों में रोटी, नान, चावल, दालें और मीठी अशिया, बेकरी की अशिया, इवन फ्रूट्स, जूसेस, ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स के ज़ुमरे में आती हैं। तो इनकी ज़्यादती, ये इंतहाई मुफीद ग़िज़ाएँ हैं और हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन इनकी ज़्यादती जो है ना, वो फैटी लिवर का बायस बनती है। एक इसका सिंपल सा व्यू ये है कि हमारी बॉडी में जो लिवर की ज़िम्मेदारी है कि अगर हम जब खाना खाते हैं, अगर उस वक्त की हमारी ज़रूरत से वो खाना ज़्यादा है, तो बॉडी उसको फ़ैट में कन्वर्ट करके स्टोर करती है। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर आपकी इनकम पाक रुपीज़ में है, तो अगर आपकी इनकम आपके ख़र्चे से ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा आपकी इनकम है उसको अगर आप किसी बड़ी करेंसी जैसे पाउंड स्टर्लिंग है या डॉलर्स हैं या यूरोज़ हैं, उसमें अगर कन्वर्ट कर लें, तो उतने ही नोटों में ज़्यादा उसमें वेल्थ स्टोर हो सकती है। ये एक मिसाल दी है आपको। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इतनी एनर्जी नहीं स्टोर करते, लेकिन बॉडी के अंदर जब उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो फ़ैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। इसके पीछे कुदरत की विजडम ये है कि अगर सपोज़ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आए जब आपको खुराक प्रॉपर ना मिले, स्टारवेशन या सेमी स्टारवेशन हो जाए, तो वही फ़ैट जो कन्वर्ट होके वापस बॉडी में ग्लूकोज बनता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है। बहुत बड़ा ये निज़ाम है और इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। लेकिन अब होता ये है कि हम उस फेज़ में कभी जाते ही नहीं जब वो फ़ैट ने वापस कन्वर्ट होना होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये इसलिए हमारी बॉडी में फ़ैट जमा होने शुरू हो गए हैं। तो चूँकि ये काम लिवर का है, तो लिवर के अंदर फ़ैट जमा हो जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि रिलेटिवली यंग हेल्दी बंदे, औरतें या मर्द, जिनको पेट का कोई और मसला होता है और अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और अल्ट्रासाउंड में बाकी सब सही निकलता है, लेकिन लिखा आता है कि फैटी लिवर, वो कई दफ़ा वो मरीज़ भी समझता है कोई ख़ास बात नहीं, थोड़ा फैटी लिवर है। हम लोग भी मतलब मैं एडमिट करता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले इसको कोई बड़ा मसला नहीं समझते थे, लेकिन अब हम जब देखते हैं किसी का फैटी लिवर, तो हम थोड़े से अलार्म हो जाते हैं कि ये मसला आगे जाके बड़ा सीरियस हो सकता है। तो फैटी लिवर का एक तो तशख़ीस कैसे होती है? तशख़ीस का ये तरीका है, सबसे मेरे ख्याल में आसान तरीका जो आम लोगों के लिए, वो अल्ट्रासाउंड है। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें फ़ैटी लिवर आ जाता है बड़े आराम से। लेकिन एक स्टेज ऐसी है जब लिवर में फ़ैट होता है लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, लेकिन जब वो एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में जमा हो जाता है तो लिवर में बड़ा आराम से वो डिटेक्ट हो जाता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अगरचे सीटी स्कैन, एमआरआई उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिटेक्ट करते हैं,
ایک ٹیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں فائبرو اسکین. فائبرو اسکین جو ہے یا اس کو شیئر ویو الاسٹوگرافی کہتے ہیں. وہ ہمارا ایک اور ٹیسٹ ہے جس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فیٹی لیور ہے اور فیٹی لیور آگے بڑھ کے کہیں سروسس تو نہیں ہو گیا. وہ ٹیسٹ کسی میں کرایا جاتا ہے. دوسرا جب بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ میں ایک دو چیزیں ہیں جس کو بولتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ میں. ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے ALT یا AST, اس کا نام SGPT یا SGOT بھی تھا نام کے زمانے میں. ان کا لیول بڑا ہوتا ہے. یا ایک ہے گیما GT, یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, GGT لکھا ہوتا ہے. یہ دو تین چیزیں ہیں جو لیور فنکشن میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ان کے لیول بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمیں الارم کر دیتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں, کسی کا گیما GT یا ALT یا AST بڑا ہوا ہو اور ساتھ میں الٹرا ساؤنڈ میں فیٹی لیور آ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری تشخیص ہو گئی. اور اگر یہ تشخیص ہو گئی تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کے دو بہت بڑے نقصان ہیں. ایک تو جس کو فیٹی لیور ہے, اگر وہ اپنی خوراک کو کنٹرول نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا پریڈکٹر ہے کہ آئندہ جا کے ڈائبٹیز بنے گی. اب کہاں فیٹی لیور کہاں ڈائبٹیز, ان کا تعلق یہ ہے کہ فیٹی لیور بھی خوش خوراکی سے بھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جا کے آگے خوش خوراکی جو ہے اس کے باقی علامات جو ہیں وہ ڈائبٹیز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں. تو کسی کو اگر ڈائبٹیز نہیں بھی لیکن الٹرا ساؤنڈ میں فیٹی لیور آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ کرنا چاہیے, ادروائز فیوچر میں جا کے اس کو ڈائبٹیز ہونے کا رسک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز کتنی بڑی بیماری ہے. ڈائبٹیز ہو جائے تو 15 اور بیماریوں کے لیے قسم کا رستہ کھل جاتا ہے. تو ڈائبٹیز کو روکنا بہت ضروری ہے. تو فیٹی لیور کو روکیں گے تو ڈائبٹیز رک جائے گی. دوسرا جو ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی وہ یہ ہے کہ اگر فیٹی لیور بڑھتا جائے تو ایک تو ہوتا ہے نا سمپل فیٹی لیور, ایک اس کی آگے والی کیٹیگری ہے اس کو بولتے ہیں نیش. نیش سے بنتا ہے NaSH, اس سے بنتا ہے نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس. یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جگر میں سوزش ہو جاتی ہے جو کہ الکوہل کی وجہ سے نہیں. یہ اس لیے نان الکوہولک کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو کامن وجہ تھی اس طرح کی سچویشن کی وہ الکوہل تھی. تو چونکہ الکوہل اگر بندہ نہ لے رہا ہو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی لیور میں سوزش آ جائے تو لیور میں انزائم بڑھ جائیں, لیور فنکشن خراب ہو جائیں, تو اس کو نیش کہتے ہیں. تو نیش ایک اس سے آگے والی سٹیج ہے. اس کی پراپر تشخیص جو ہے وہ لیور بائپسی پہ ہوتی ہے, لیکن اگر LFTs میں جو آپ کا ALT خاصا بڑھ گیا ہو تو ہم پھر کہتے ہیں نیش کہہ جاتے ہیں. نیش کے بعد اگلی سٹیج ہے فائبروسس. فائبروسس ہوتا ہے سکڑنے کا عمل. یعنی اگر سکڑنے کا عمل شروع ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا جگر ایک ڈینجرس فیز میں چلا گیا اور سکڑنے کا عمل بڑھتا جائے تو پھر اس کو بولتے ہیں سروسس. سروسس کا مطلب ہوتا ہے کہ لیور آپ کا بہت ہی کھردرا ہو گیا ہے. اس کے اندر جو اس کے سارے فنکشن ہیں جو میں نے پہلی والی ویڈیو میں بتائی تھی, چیزوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت, باڈی میں سے فاسد مادے کو نکالنے کی اہلیت, دوائیوں کو انیکٹیویٹ کرنے کی اہلیت, اپنے نیوٹریشن کو سٹور کرنے کی اہلیت, ساری کم ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ بے شمار طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی دفعہ یہ اور بڑھتا جائے تو لیور کے اندر کینسر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیروسس کی اور بہت ہے, پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے, وہ اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا. لیکن آج کی ویڈیو میں پلیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی پیشنٹ کا ایسے کیجولی آپ نے لیور فنکشن ٹیسٹ کرائے ہیں اور ALT بڑا ہوا ہے, گیما GT بڑا ہوا ہے, تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اور اگر آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں فیٹی لیور آیا تو آپ پھر اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لیں. ایکشن کیا ہے؟ اس میں کئی طرح کے ادویات بھی ہم استعمال کروا سکتے ہیں, لیکن یقین مانیں ادویات کا اثر اس پہ بہت کم ہے. اس میں زیادہ تر رول آپ کا اپنا ہے. اگر کسی کو فیٹی لیور ہو گیا ہے تو آج سے اپنی خوراک کو کنٹرول کریں. کھانے کی کوئی بھی چیز ایبسولوٹ سینس میں منع نہیں فیٹی لیور میں, لیکن سب کچھ کم کھائیں. سب کچھ کم کھائیں تاکہ آپ کی باڈی نیگیٹو کیلری بیلنس میں چلا جائے. وہ جو ہم نے سٹور کیا ہوا, اس خیال سے قدرت نے سٹور کیا تھا کہ جب کبھی باڈی کو خوراک پوری نہیں ملے گی تو تب وہ موبلائز ہو کے یوز ہوگا, تو وہ اب خود وہ باڈی میں وہ کیفیت پیدا کریں. یعنی ڈیلی بیسس پہ اگر آپ خوراک کا استعمال تھوڑا کم کریں, آپ جتنی بھی خوراک کھاتے ہیں اس کا اگر 25% کم کریں, اور سب کچھ کھا لیں لیکن کم کریں, اور ساتھ میں ایکسرسائز کریں, کوئی 30 منٹ 40-45 منٹ ڈیلی کریں,
تو آپ کی باڈی جو ہے نیگیٹو کیلری بیلنس میں چلی جائے گی. مطلب جو آپ کی باڈی میں خوراک جا رہی ہے وہ انسفیشینٹ ہوگی جتنی آپ کی باڈی کو چاہیے, تو پھر باڈی میں جو اسٹورڈ ہے فیٹ ہے لیور میں وہ واپس آئے گی, تو آہستہ آہستہ آپ کا فیٹی لیور ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس عمل کو لگتا ہے بہت ٹائم. ہماری سائیکالوجی ہے کہ ہم چیز جو بھی کرتے ہیں آج کریں تو ہمیں کل اس کا رزلٹ چاہیے کہ یہ رزلٹ اس کا آیا کہ نہیں آیا, تو پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. اس کو سٹارٹ کرتے وقت یہ سمجھ لیجیے جیسے فیٹی لیور سالوں میں دہائیوں میں جا کے ڈیولپ ہوتا ہے, اسی طریقے سے سالوں میں دہائیوں میں جا کے وہ ٹھیک ہوگا. بھلے وہ بہت سلو ٹھیک ہوگا لیکن یقیناً وہ اس کو ٹھیک ہونے کا چانس صرف اسی صورت میں ہے. اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں وہ کچھ ادویات بھی دیں گے. ظاہر ہے اس ویڈیو میں آپ کو ادویات میں نہیں پرسکرائب کر سکتا, تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ادویات بھی پرسکرائب کریں, لیکن آپ کی خوراک کنٹرول کرنا, ایکسرسائز بڑھانا, وزن کم کرنا اس بیماری کی جو بنیادی ٹریٹمنٹ ہے. پلیز فیٹی لیور کو لائٹلی مت لیجیے. ابھی آپ کو کچھ نہیں محسوس ہو رہا ہوگا لیکن یہ بڑھ کے ڈائبٹیز بھی بن سکتی ہے, جگر فیل بھی ہو سکتا ہے, سروسس بھی ہو سکتا ہے, لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے. یہ فیوچر میں لیور ٹرانسپلانٹ کی سب سے بڑی وجہ ہونے جا رہی ہے. پہلے زمانے میں ہیپیٹائٹس سی تھا, بی تھا, اب چونکہ وہ کافی حد تک قابل علاج بیماریاں ہو گئی ہیں, اس لیے فیٹی لیور فیوچر میں لیور ٹرانسپلانٹ کی ایک بہت بڑی وجہ بننے جا رہی ہے. اس لیے براہ مہربانی اپنے لیور کی حفاظت کیجیے. اگر آپ کو فیٹی لیور ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیجیے اور اپنے ڈاکٹر سے ملیے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, آپ کے لیے یوزفل انفارمیشن اس میں ہوگی, اس پہ عمل کیجیے. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.